محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 15 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم فوراً آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش ختم ہوگی، اور آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمروں میں خیر و برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے اور مغفرت کا سوال کریں گے تو رب کریم آپ کو ضرور بخش دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، بڑی ہی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگنی ہے، اور جو کلمات، جو دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی، جو اللہ کے اسماء اعظم بتاؤں گی، ان ناموں کو پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ پھر دیکھیں رب کریم کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ رمضان المبارک میں اللہ کو پکارتا ہے یا رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ رمضان کی ساری برکتیں رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، رب کریم آپ کی تقدیر اور نصیب کو بدل دے گا۔ یاد رہے، اللہ کا ارشاد ہے، جو میری طرف ایک بلشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہو تو میں 4 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ متوجہ ہو کر معمولی چال سے قریب ہوتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ باحوالہ بخاری مسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتا ہے، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین بھر جائے، مجھ سے پھر اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو، تو اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھے نوازوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ باحوالہ ترمذی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے جب نامہ اعمال پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میں نے اپنے بندے کا وہ گناہ بخش دیا جو اس کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے، اور بلا شبہ میں ضرور اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا رہتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے جمع ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ جب مسلمان کا دل خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے سردی میں جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے۔ لیلۃ القدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ہر رات اگر یہ دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب آپ اللہ سے رو کر مانگیں گے اور یہ دعا پڑھ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، اس کے علاوہ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ باحوالہ ترمذی۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ندامت گناہ کا کفارہ ہے۔ خیرات گناہ کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک میں آپ زکوٰۃ بہت جلد ادا کر لیں، کیونکہ غریب لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور آپ کے لیے دعائیں کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فطرانہ ادا کرنا ہے، جنہوں
انہوں نے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ فطرانہ جلدی سے ادا کریں تاکہ غریب لوگوں کا حق انہیں مل سکے اور وہ بھی اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو شخص صبح اٹھا اور اس کی نیت کسی پر ظلم کرنے کی نہ ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس کو اپنی خطائیں ناپسند ہوں تو اس کو معاف کیا جائے گا اگر مغفرت اس نے نہیں چاہی۔ اس کے علاوہ پشیمان کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بھی اس کی لغزش کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی بات یوں ہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ رب کریم سے رو رو کر آپ گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے بخشش چاہیں۔ اس کے علاوہ ضروریات کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ پھر دیکھیں رب کریم کی غیبی مدد آپ پر کس طرح آتی ہے۔ ایک ہی دن میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے 2 سے 3 نام بتاؤں گی جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے، یہ 5 یا 10 منٹ کا وظیفہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صرف 5 منٹ بلکہ لگیں گے یہ وظیفہ کرنے کے لیے، اور یہ 5 منٹ ہماری دنیا اور آخرت کو بدل سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 15 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات تک روزانہ اس عمل کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں گے یا نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت پھر بھی آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر وہ قائم رہے، یعنی ایمان اور اعمال صالح پر مداوت کرے۔ تو آپ نے اس دعا کو ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ جب آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا غفارو یا توابو یا ہادیو کا ورد کرنا ہے۔ یا غفارو یا توابو یا ہادیو، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے ہدایت دینے والے۔ تو آپ نے ان کلمات کو 21 مرتبہ جب پڑھ لینا ہے، آخر میں درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اگر ہو سکے تو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ 100 مرتبہ توبہ استغفار کا چاہے صبح ورد کر لیں چاہے شام کو ورد کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لیں اور ساتھ 21 مرتبہ اللہ کے تینوں ناموں کو پڑھ کے اول آخر درود پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا، آپ کو جنت میں جگہ انشاءاللہ ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں۔ 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔